وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلہ، جو چاہتا ہے جلد مل جانے والی دنیا، اجلنا لہ ما فیہا ما نشاء، اللہ ہمارے ہم اس کو دے دیتے ہیں، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، اس دنیا میں سے جو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، ما نشاء جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید جو جتنا ارادہ کرتا ہے، ثم جعلنا لہ جہنم، ہاں جتنا ملتا ہوتا نہیں ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ چاہتی دنیا ہے، آخرت کے لیے کوئی یقین ہی نہیں، نہ تیاری ہے، تو کیا ہوتا ہے ثم جعلناہ جہنم، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا داخل کیا جائے گا اس میں، مذموماً مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا، ذلیل کیا ہوا۔ اس پر الحمدللہ کچھ بات ہو چکی ہے اس آیت پر۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ومن اراد الآخرہ، جس کا ارادہ آخرت ہو نا، جس کی چاہت ہو آخرت ہو، جس کی کوشش یہ ہو کہ مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، جس کی اولین ترجیح آخرت ہو، وسعی لہا سعیہا، تو کیا کرے وہ کوشش کرے اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہے، وہو مؤمن، اور یہ ساری کوششیں اسی وقت قبول ہیں جب وہ مومن ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ایسے لوگوں کی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوششوں کی بڑی قدردانی کریں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے، آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، آخرت کی چاہت دل میں آ جائے، قرآن کے وعدے، قرآن کی وعیدیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی خوشخبریاں، اور جو آپ نے ہمیں خبردار کیا وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، آخرت ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ بن جائے کہ مجھے دنیا میں جو بھی ملتا ہے ٹھیک ہے، دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ کوشش کا بھی جو اصل مرکز ہو وہ آخرت ہو۔ اگر کوشش دنیا میں کوئی کاروبار کر رہا ہے اور کہے کہ میرے پاس اگر پیسہ آئے گا تو اللہ تیری راہ میں خرچ کروں گا، مقصود کیا ہو گیا؟ آخرت۔ کوئی اچھی جاب پہ لگا ہے، ڈاکٹر ہے تو کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، پیسہ بھی کما رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال کر کے کما رہا ہے، زیادتی نہیں کر رہا، تو وہ بھی اس کا مقصود کیا ہو گیا؟ آخرت۔ اسی طرح ایک ایک شعبے کو دیکھتے رہیں، جو لوگ بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی ترقی کے لیے اور دنیا میں رہنے کے لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، انبیاء نے تجارتیں بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، سب کچھ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے، یہ سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ اب میرا آخرت کا ارادہ ہے تو میں اب دنیا میں پھر کیا کروں گا دی لگا کے، اب میں سارا کچھ جو ہے چھوڑ کے تو بس آخرت کی تیاری کروں گا، اور آخرت کی تیاری کے بھی ہم نے اپنے کنسیپٹ بنا رکھے ہیں۔ اصل جو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، وہ تو جہاد ہی جہاد تھا، کوشش۔ پہلے قریش مکہ، ان کے ساتھ جہاد، ان کے ساتھ قتال نہیں تھا، جہاد تھا۔ پھر مدینے آ گئے، پھر کفار کے ساتھ جہاد، جو باقاعدہ جنگیں ہوئیں، اور اسی طرح یہود کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اسی طرح منافقین کے ساتھ، اللہ اکبر، وہ جہاد تھا کہ ان کو منع کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو وہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں وہ غلط ہے، ان کا بائیکاٹ بھی کیا، لیکن ان کے ساتھ قتال نہیں کیا گیا۔ بہرحال جو بھی کوشش ہے، انسان جو بھی کوشش کرتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان تن من لگا دیتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ اتنے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ یا ہمالیہ پہاڑ چڑھتے ہیں تو صرف کیوں چڑھتے ہیں؟ کیا ارادہ ہوتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ موت واقع ہو جائے گی، پوری کوشش سٹرگل کرتے ہیں، ایک کامیابی کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اس ٹاپ پر پہنچیں گے، تو ہم صرف اپنا نقطہ نظر چینج کر لیں، میں اور آپ۔ اب وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو ہٹا کر ہم آخرت بنا لیں کہ آخرت کی کامیابی چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کر رہے ہیں اس میں
ایسی کوشش کریں کہ آخرت کی کامیابی مل جائے. کاروبار کر رہے ہیں تو سچ بولیں, لوگوں کا مال نہ کھائیں. جو بھی کر رہے ہیں, کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی جو بھی وہ اس کا جاب ہے, اس کے ساتھ ایمانداری سے کرے تو سب کچھ آخرت کی کامیابی کی کنجی بن جائے گی, آخرت کی کامیابی کی گارنٹی بن جائے گی. لیکن دیکھنا ہے کہ وہ اعمال جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہونے چاہیے گی. ایمان جب اس کے دل میں راسخ ہو جائے تو اللہ اکبر, پھر اللہ نے جن حکموں کو کہا ہے کرنے کے لیے وہ ان کو کرے بھی, اور پوری کوشش کرے کہ ہر حکم کو بجا لائے, اور جن کاموں سے روکا گیا اس سے رک جائے. تو ایسی لوگوں کی کوششوں کی بڑی قدردانی ہوگی. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا. اللہ نے کوششوں پر ڈال دیا ہے کہ تمہاری کوششوں کی بڑی قدردانی کریں گے. اللہ کے واسطے میں اور آپ آج سمجھیں کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے, ایٹ موسٹ اسٹرگل کرنی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا جو ہے سب سے پہلے خیال کرنا ہے. جب کہیں دو چیزیں سامنے آئیں, دنیا اور آخرت, تو چوز کیا کرنا ہے؟ آخرت. جب کاروبار میں بیٹھے ہیں تو شیطان بڑھ کے لائے گا کہ جھوٹ بولو گے تو تمہارا کاروبار چل جائے گا. نہیں, مجھے نہیں بھولنا, جو ملے گا مجھے حلال لینا ہے. آخرت لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے تو وہ پوری کرنی ہے. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. لیکن جب میں ایز اے بزنس مین جہاں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایمان نہیں ہو سکتا جس میں امانت نہیں ہے, ملاوٹ والی چیزیں لوگوں کو دو گے تو کیا ایمان رہ جائے گا. کوئی امانت کی پاسداری نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اور وعدے کر کے خلاف کرو اور کہو جی کیا ہوا, وعدہ تھا نہیں کیا تو کون سا مسئلہ ہے. اللہ اکبر, کوئی ایمان نہیں, کوئی دین نہیں اس شخص کا جس میں امانت اور وعدے کی پاسداری نہیں ہے. بہرحال اس کے کام کی اس قدر کی جائے گی جتنی اور جیسی اس کی کوششیں ہوں گی. ہر شخص کے کام کی اس حساب سے قدر کی جائے گی. کس حالات میں کیا, ہم سب کے حالات بھی تو ڈفرینٹ ہیں. کسی کے حالات بڑے مشکل بھی ہیں, اس میں بھی رہ کر کوشش کر رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ قدردانی کی جائے گی. جس کو اللہ نے دنیا میں آسانیاں دی ہیں پھر بھی کوشش کر رہا ہے تو اس کی بھی قدر کی جائے گی. لیکن ہر شخص کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو قیامت کا رزلٹ ہے نا, وہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا, اس کا نتیجہ نکلے گا. کون کیسے کر رہا تھا, کس کے پاس کتنا وقت تھا, کس کے پاس کتنے وسائل تھے, پھر بھی اس نے کوششیں کی, اسی کے حساب سے اس کی کامیابی اور اس کا پھل ملے گا اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری جگہ پہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. فرما رہے ہیں اللہ کے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 سے 40 تک میں 2 آیتیں پڑھوں گا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی, اور جس نے جو کیا ہے اس کے مطابق ہی وہ بدلہ پا لے گا. تو اس نے دنیا کے لیے کوشش کی تو دنیا مل جائے گی, لے لے دنیا. اللہ فرما رہے ہیں اور جس نے آخرت کے لیے کوشش کی ہوگی اس کو آخرت ملے گی. کیونکہ اصل بات ہے کہ قیامت والے دن جب رزلٹ نکلے گا تو انسان دیکھے گا یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس دن انسان یاد کرے گا اپنی جو اس نے کوششیں کی ہوں گی. وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ. اللہ اکبر. اور اس کے سامنے جہنم آ جائے گی جس کو وہ دیکھے گا. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. جس نے سرکشیاں کی ہوں گی, اللہ کی نام مان کے چلا ہوگا. وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا. اور دنیا کو ترجیح بنا دیا ہوگا اپنا کہ دنیا ہی چاہیے بس مجھے. وَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ. تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ ہے جو اللہ ہم سے مطلوب ہے, وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو روک لیا. نفسانی خواہشات جو دنیا میں اللہ اکبر, جو دنیا میں کہتی ہے کہ بس تو مجھے پورا کر, مجھے نہیں پتہ کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. جو دل کو پسند ہے وہ کر. اللہ اکبر. جو مجھے پسند ہے. نفس تو ہمیشہ اللہ اکبر, نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف اکساتا ہے, مگر جس پر اللہ رحم کرتے یقین کرے, جس پر اللہ رحم کرتے. اور رحم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کو پڑھے, اللہ کے وعیدوں کو پڑھے. کیسے کیسے عمل کیے صحابہ نے, کیسے کیسے عمل کیے رسولوں نے, ان کو پڑھے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور اس نے روک لیا اپنی خواہشات نفس کو. إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اللہ نے تو کہا ہے کہ جنت اسی کا ٹھکانہ بنے گی. سورہ نازعات کی آیت جو ہے اس میں 2 آیتیں ہیں جس میں نے جو بیان کی ہیں. اللہ ہمارے کلو, اگلی آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20, کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. یہ سب کے سب امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی عطا کے, چاہے کوششیں
جس طرح بھی دنیا کی کوشش کرنے والے ہوں یا آخرت کی کوشش کرنے والے ہوں، من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب کی عطا سے کوئی بھی اللہ اکبر جو کوشش کرے گا وہ ہر شخص جو ہے فائدہ اٹھا لے گا، کوئی حائب و حاصل نہیں رہے گا، ناکام نہیں رہے گا۔ تمہارے رب کی عطا و بخش کا دروازہ اللہ اکبر دونوں گروہوں میں سے کسی پر بند نہیں ہے۔ جو آخرت سے بالکل بے پرواہ دن رات دنیا ہی طلب کر رہے ہیں، اسی میں سرگرم ہے، تو اللہ ان کو ان کے مقدر کے مطابق دے دیتا ہے دنیا۔ یہ نہیں کرتا کہ ان کو کچھ نہ ملے کہ نہیں بھئی یہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں اللہ ان کو دنیا پہ بھی حصہ دیتا ہے اور آخرت میں ان کی کوششوں کا اپنے فضل سے بھرپور حصہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ کل دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے اب ان آیتوں کو پڑھ کے کہ اصل میں اس آیت کو پڑھ کے یہ سمجھا کہ چلو جی پتہ نہیں شاید آخرت میں ان کو حصہ نہیں ملنا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو دنیا کا طالب ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، پھر آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس کو بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے حرام کی ہیں وہ زینتیں، خوبصورتیاں یا دنیا کی وہ خوبصورتیاں جن کو اللہ نے انسانوں کے لیے نکالا ہے؟ وہ طیبات، ہاں پاکیزہ، اگر کسی عورت کی طرف مائل ہیں تو نکاح کر لیں، نکاح کا پیغام بھیج دیں، نیت نیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خفیہ دوستیاں چل رہی ہیں اور یہ چل رہا ہے، یہ ناپسند ہے۔ وہ طیبات پاکیزہ من الرزق، رزق میں سے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ کہیے کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہیں ایمان والوں کے لیے، خالصۃ یوم القیامت، ہاں لیکن قیامت کے دن خالص جو ہیں وہ صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ یعنی دنیا میں دونوں ہی گروہ جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر یہ خالص یہ نعمتیں جو ہے نا، یہ زینتیں، یہ خوبصورتیاں خالص مومن کے لیے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر اس فانی اور حقیر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا لگاتا ہے کہ اخروی کامیابی، آخرت اور لازوال نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور پھر ایسے عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ٹاپ ٹارگٹ جو ہے آخرت ہو، اور اس پہ رہتے ہوئے دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں منع نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو بڑے پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو کہا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہ نہیں میرے پاس گورا بھی ہے، کچھ بھی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ نظر آنی چاہیے تمہارے اوپر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ خوش بختی کی جو ہے نا جو علامتیں ہیں، کشادہ گھر، نیک بیوی، اچھا مسایا، اچھی سواری، یہ سب خوش قسمتی کی خوش بختی کے علامات میں سے ہیں، تو منع نہیں کیا گیا۔ منع اس وقت ہے جب بڑی گاڑی میں بیٹھ کے چھوٹی گاڑی والے کو یا موٹر سائیکل یا سائیکل والے کو یا پیدل چلنے والے کو حقیر جانا جائے۔ یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا۔ اگلی آیت نمبر 21 ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو کیسی بعض پر فضیلت دی ہے، دنیا کے درجوں میں بھی فضیلت دی ہے اور آخرت میں بھی اپنی کوشش کے مطابق وہ فضیلت پا لیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اللہ اکبر۔ اور آخرت جو ہے کن کے لیے؟ وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے درجے کے حساب سے اور فضیلت کے حساب سے بہت بڑی ہے۔ اصل چیز ہے کہ دنیا میں تو فضیلت جو ہے وہ مل جانا انسان اس پر ایمان کرتا رہتا ہے، جبکہ آخرت کی فضیلت، آخرت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ بہرحال آخرت کے طلبگار اللہ کے ہاں دنیا پرست لوگوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں کھانے، لباس، سواریاں عطا کرے گا، ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن میں بھی ترقیاں پائیں گے، اور جو کچھ پا رہے ہیں اگر ظلم، بے ایمانی اور حرام ہوریوں سے نہیں حاصل کیا انہوں نے، اور اعتدال کے ساتھ خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو حق دروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں،
جو مال کا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور جو سائل ہے، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صداقت، دیانت اور امانت کا احساس پاتے ہیں، وہ اس مال میں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنے مال کو لگاتے ہیں، چاہے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، علاج کا انتظام کریں، لوگوں کے لیے اللہ کے دین کو سمجھنے کا انتظام کریں، جتنے بھی کام جو خیر والے ہیں وہ سب کے سب ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کریں۔ ان کا مال عیاشیوں، حرام خوریوں میں، نمود و نمائش میں اور فساد معاشرے میں کیونکہ پھیلتا ہے جب نمود و نمائش ہوتی ہے، پر انشاءاللہ آگے انہی آیات میں آئے گا، آگے کی آیات میں ان مفسرین کانوا اخوان الشیاطین کہ شیطان کے بھائی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان میں نہیں لگتا، یہ لوگ دنیا اور آخرت کو بڑے توازن کے ساتھ چلتے ہیں۔ دنیا میں اگر کچھ چیزیں اللہ نے دی ہیں کچھ ادا کر، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، رعایا کاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ آخرت کے طلبگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں خدا ترسی، اللہ اکبر، وہ لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر جن کو اللہ نے کہا ہے، جن پر اللہ اکبر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہت بہتر بناتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگیاں کہ جن کو دیکھ کر انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو مجھے بھی عطا کر، جس کا اس طرح کو دیا ہے، کیونکہ رشک دو ہی لوگوں پر کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رشک کیا جائے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور دن رات اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور دن رات اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ ہوں گے اور ان کے درجے بھی ایسے ہوں گے کہ ایک درجے والا دوسرے کو ایسا دیکھے گا، ایک جیسے اللہ اکبر جو بڑے درجے والے کو ایسے دیکھا ہے جیسے ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے درجے، یہ اتنے محلات کیا انبیاء کے ہوں گے، رسولوں کے ہوں گے صرف؟ اللہ اکبر، جنہیں ان کے سوا کوئی اور اس کا مطلب ہے نہیں پا سکے گا اتنے بلند درجے کہ ایسے لگے گا جیسے تم یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ ایسے ایسے محلات پہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو جنت والے، جنت میں بھی کئی درجے ہیں اور سب سے بلند درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس ہے، جہاں سے تمام جنت کی نہریں بہتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم، پوچھا کہ کیا صرف یہ نبی اور رسولوں کے لیے ہوں گی؟ فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان کے لیے بھی ہوں گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، یعنی ان کی باتوں کو سچ جان کر اس پر عمل کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 3256۔ اگلی آیت نمبر 22 میں اللہ فرما رہے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، وَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ اللہ اکبر، ایسا کرو کہ تمہیں پھینک دیا جائے گا ذلیل کر کے، دتکارا ہوا کر کے جہنم میں۔ اللہ کے ساتھ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم، یہ دیکھیں خطاب ایسے لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ذریعے پورے انسانیت کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا تو ذلت اٹھائیں گے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی جنتوں سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ اکبر، بس عبادت کریں تو صرف ایک اللہ کی حالت ہو کر، اور عبادت کا مطلب ہے کہ پوری زندگی بندگی ہے، ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ لوگوں کی مدد کریں تو دل میں خیال ہو کہ اللہ قبول کر لے۔ اگلی آیت اللہ اکبر، یہاں سے بڑی زبردست نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی ایک کی بھی بندگی نہیں کی جائے گی، عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین سلوک کیا جائے گا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تیرے پاس پہنچ جائے بڑی عمر میں، یعنی بڑھاپے کی حالت میں،
اگر تیرے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کی اس حالت میں کہ بوڑھے ہو چکے ہوں بڑی عمر کو، ایک یا دونوں یعنی ماں یا باپ یا ماں باپ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو جو سب سے چھوٹا کلمہ ہے نا جو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی نہیں کہنے سے منع کر دیا، کہ ماں باپ کی باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی، تکلیف دی تو بندہ کہ اف، یہ بھی منع کیا ہے۔ اف جو ہے نا یہ چراغ بجھا دیتا ہے، کبھی آپ چراغ کے سامنے کھڑے ہوں اور اف کہیں تو وہ منہ سے چراغ بجھ جائے گا۔ ان کے دل بھی بجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو ہم نے پیدا کیا، ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کے پیدا کیا، اس کو اپنے گیلے بستر سے خود لیٹ کے اس کو سوکھا بستر دیا، اس کو دودھ پلاتی رہی، ہر وقت اس کی فکر کرتی رہی، اس کو صاف کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پھر باپ نے انگلی پکڑ کے سکھایا، اس کے لیے اس کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا۔ آج یہ ہماری بات سن کے اف کرتا ہے کہ ہماری بات نہیں سننا چاہ رہا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ہمیشہ لطف و کرم والی بات کرنی ہے، خوبصورت بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ تورات کے 10 احکامات ہیں، کم و بیش یہی باتیں اس میں بھی کہیں گی جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے 2 جگہ پہلے پڑھا ہے ماں باپ کے بارے میں، ایک تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، پھر سورہ الانعام میں اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب یہاں بڑے خوبصورت طریقے سے یہ پیرائے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں جو ہیں یہ ضرب اسلام ہے، چوٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بہرحال ابن عباس نے ان کو تورات کا قرآنی ورژن قرار دیا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اعمال صالح کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان کے شائر اور شرائط ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ضروری اور اہم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کی بندگی نہ کرے، اپنی عبادت اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کے رب کا حکم دے چکا ہے۔ بظاہر ان آیتوں میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر حقیقت میں تمام انسانیت سے، آپ کے توسط سے تمام انسانیت سے خطاب ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ نہایت تعظیم کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کرے، اسی کی عبادت کرے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، نعمتیں تھیں، حیات، وجود، عقل و شعور اور دوسری بے شمار نعمتیں، اولاد، ماں باپ، سب کچھ تو انسان نے دیا۔ جب تمام نعمتیں اللہ کی عطا کرتے ہیں تو عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی، عبادت اور بندگی کا مستحق صرف اللہ ہی ہوگا، اس کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں قضا کا معنی حتمی فیصلہ ہے، حکم دیا ہے اللہ نے، حتمی فیصلہ ہے اللہ کا۔ قضا بمعنی تخلیق اور پیدا کرنے کے بھی آتا ہے، کیونکہ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اسی طرح قضا کسی کام کی فراغت کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، سورہ البقرہ میں آتا ہے جب تم حج کے مناسک طے کر لو تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اسی طرح قضا ارادے کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آل عمران میں، اذا قضا امرن، جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قضا کے بہت سارے، قرآن جو ہے نا اس کی لینگویج اتنی خوبصورت اور عربی اتنی واسٹ لینگویج ہے کہ اتنے خوبصورت معنی ہیں، ترجمے سارے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ترجمانی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَافِّصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اللہ اکبر، اپنے کندھے جھکائے رکھو اور کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تو ان پر رحم کر جس طرح بچپن میں، اللہ اکبر، جب میں کمزور تھا، اور سب سے کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے، اگر پڑھ رہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی بات ہو چکی سورہ نحل میں بھی کہ بکری کا بچہ تھوڑی دیر بعد، گھنٹے 2-3 گھنٹے بعد پیدا ہوتا ہے، دیکھیں تو چلنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح گائے کا بچہ، سب سے کمزور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کا ہوتا ہے، جس کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، بڑے ہوتے ہوتے
اس کے بعد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، نیک ہو، وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے معاملے میں بڑا عفو و درگزر سے کام لینے والا ہے۔ یہ آیتیں بڑی اہم ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں ان پر مزید تفصیل سے بات کی جائے۔ بہرحال معنی سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کندھے جھکائے رکھو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالتے ہوئے ہم پر رحم کیا۔ باقی جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، اگر ہم صالح ہیں تو اللہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی مغفرت رکھتا ہے، ان کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دلوں کے اندر جو ہے جب تک وہ عمل اور زبان پر نہ آئے تب تک اللہ گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، ہمارے اعمال کو بھی پاک کر دے، اور ہماری زبانوں کو بھی پاک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا